کام کیا وہ ان کے سیکورٹی تھریٹس لیٹر رانا ثناءاللہ کی وزارت نے جاری کی ہیں کہ داعش ٹارگیٹ کر سکتی ہے اور دین گروپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہا ہوا ہے کہ پاکستان کی دشمن جو ایجنسیز ہیں وہ عمران خان کو مروا کے اور یہ ساری چیز کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب آپ اس پہ بات کریں، پھر میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی سامنے رکھتا ہوں، اور یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں کہ یہ جو کیس ہے یہ سن لیجیے جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں سیکورٹی کے ذرا بہتر انتظامات، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ایسی عدالتی فیصلے موجود ہیں، انٹرنیشنل انہوں نے کچھ مثالیں دی اور ساری چیزیں کہ یہاں سیکورٹی اس طرح کے معاملات ہیں، انڈیا کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا، آپ وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ سن لیتے ہیں۔ اب ذرا آج کی ہیئرنگ اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے پیش تو ہونا ہے، اگر یہاں سے کیس کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوتا اور یہ لگتا بھی ہے کہ نہیں ہوگا تو عمران خان نے پیش تو ہونا ہے، پرسوں پیش ہونا ہے، موسٹ لائکلی یہی لگ رہا ہے۔ اب عمران خان کو ابھی جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، دونوں صورتوں میں عمران خان نے پیش تو ہونا ہے اور اسی عدالت میں ہونا ہے۔ اب اس کو میرا خیال ہے یہ اس کے بعد جو ہے یہ ایک سیاسی، چونکہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی نوعیت کی کیسز ہیں، تو اس کا انالیسس بھی میرا خیال میں صدیق جان صاحب سیاسی انداز میں ہی ہونا چاہیے کہ پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ ہوا ہے یہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت کے بالکل باہر آپ آ جائیں نا، یہ وہ عدالت ہے، یہ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ عدالت ہے۔ جی ہاں، یہ کورٹ روم ہے، تو یہاں پر عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے، ابھی یہیں پر ہیئرنگ ہوئی ہے اور یہیں پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ یہ خالد یوسف چودھری صاحب ہیں انصاف لائرز فورم سے، اور دیگر ان کے ساتھ جو عمار الطاف صاحب، اور یہ سب یہاں پہ اسسٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو۔ لیگلی تو ویسے یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر انڈر ٹیکنگ دے دی ہے کہ میں پرسوں پیش ہو رہا ہوں تو کیا کن گراؤنڈز پہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، عدالت میں کن گراؤنڈز پہ اس انڈر ٹیکنگ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ سائن ٹھیک نہیں ہے، یا ہم اس انڈر ٹیکنگ کو نہیں مانتے، یا آپ نے پیش ہونا ہے، یا ہوں یا نہ ہوں، گرفتار کرنے کے لیے اگر پولیس گئی ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ ایک قانونی طور پر بھی ایک کنٹروورشل سی چیز بن گئی ہے، کیونکہ بہت سارے وکلاء اور پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء کا یہ خیال ہے کہ جو نوٹس سرو کرنا ہوتا ہے، نان بیلیبل وارنٹ جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کل آپ سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ملزم یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں پیش ہو جاؤں گا تو آپ کی ذمہ داری ختم، اور اگر پیش نہیں ہوتا تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے گرفتاری کرنی ہے تو رانا ثناءاللہ کے بھی ایسے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں ہوئی، اور گجرانوالہ کی عدالت میں جا کر کہہ دیا کہ رانا ثناءاللہ ملے نہیں ہیں ایڈریس پہ۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے سیاسی نوعیت کا معاملہ، اس کو سیاسی انداز میں ہی دیکھنا چاہیے، اس کو عدالتی پیچیدگیوں کے انداز میں دیکھ کے تو میرا خیال ہے یہ قانون بھی مسخ ہوگا اور کچھ اور چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اس سیاسی انداز میں دیکھیں کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان ہوا ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں وہ جنہوں نے ضد بنا لی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، وہ اپنی ضد پوری نہیں کر سکے تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، تو سیاسی طور پر ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اور عمران خان کی کیمپین اگر جلسے سے روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ سنڈے کو جلسہ نہ کریں، تو جلسہ ہوتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ عمران خان کی کیمپین چل رہی ہے، صبح سے لے کر رات تک چل رہی ہے، عدالتوں میں چل رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے، عدالت سے جب یہ پروسیڈنگس سب کور کرتے ہیں تو کیمپین چل رہی ہے، کارکنان زمان پاک میں جمع ہیں تو کیمپین چل رہی ہے۔ رات کو وہاں پر 3 بجے تک میلہ لگا ہوا تھا، اتنے ہزاروں کارکنان جمع ہو گئے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، جو وہاں سے گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کل صبح پرسوں الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جنہوں نے بھی یہ سیاسی منصوبہ بنایا تھا، اگر تو یہ منصوبہ اس حد تک خطرناک ہے کہ عمران خان کو اٹھانا ہے، لانا ہے، گرفتار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی ضمانت پھر نہیں دینی، پھر وہ لمبے عرصے کے لیے ہے، اگر تو یہ منصوبہ ہے تو پھر تو یہ ایکسرسائز ٹھیک کی ہے انہوں نے اپنے طور پر، اور اگر یہ منصوبہ نہیں ہے، انہوں نے یہاں پر صرف پیش کرنا ہے، گرفتار کر کے 2 دن کے بعد ان کی ضمانت ہو جانی ہے، تو پھر یہ فیل منصوبہ ہے، پھر کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں خالد یوسف چودھری صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بار پھر آج ان کے ناقابل ضمانت فران گرفتاری جاری ہونے کے خطرات جو ہیں وہ برقرار ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جس طرح سے جج صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے جو ریمارکس آ رہے ہیں اور جو صورتحال ہے۔ اور حالانکہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ڈسکس ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ سوال کیا تھا، اور خواجہ حارث صاحب نے بھی یہ نقطہ رکھا تھا کہ اگر 18 کو ان کو پیش کرنا ہے تو 14 کو ہی گرفتار کرنے پہنچ گئے ہیں، تو 14 کو گرفتار کر کے 18 تک کہاں رکھیں گے؟ اور مقصد تو اس دن حاضری یقینی بنانا ہے نا، تو 14 کو گرفتار کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ حملہ کیا گیا کہ کچھ لاشیں گرانا مقصد تھا، خون گرانا مقصد تھا، خون بہانا مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی تصادم ہو، اور اس طرح سے کوئی جانے جائیں، پولیس والوں کو بھی جائیں، رینجرز والوں کو بھی جائیں، ادھر سے پاکستانی جو معصوم نہتے جو ان کے سامنے لڑ رہے تھے ان سے روک رہے تھے، اور ان کی بھی جانے جائیں، تاکہ کتنا حالات خراب ہو جائیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں۔ لیکن آپ سے خالد یوسف چودھری صاحب یہ پوچھوں گا کہ یہ